سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ حضرت مفتی صاحب، مدارس کے غیر مؤثر ہونے کا جو رجحان عوام یا میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہا ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ جب عوام یا میڈیا کی بات آتی ہے تو مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پونا والے نانا جان وہ یاد آ جاتے ہیں۔ وہ فرماتے تھے اخبار کی دنیا جھوٹی دنیا، اور اس سے بڑی جھوٹی اور مکار میڈیا کی دنیا ہے۔ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ زبان اٹھائی اور تالو کو لگا دی۔ تو بالکل غلط پروپیگنڈا ہے یہ کہ مدارس غیر مؤثر ہے۔ اس کے لیے، اس کے تدارک کے لیے ایک تو یہ ہے کہ علماء کرام مضبوط رہیں، پھر علماء کرام مؤثر بنیں، پھر علماء کرام متاثر نہ ہو، مگر جو گھر کے آتا ہے وہ بادل چھا ہی جاتا ہے۔ تو علماء جو ہوتے ہیں وہ ہواؤں کے رخ پر نہیں چلتے بلکہ ہواؤں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ ہمارے مدارس کے بارے میں جو رجحان اس قسم کا نہیں تھا، اس کی وجہ ہمارے وہ اکابر تھے جو ایک کام تھام لیتے تھے، سنبھال لیتے تھے تو پھر جم جاتے تھے، زندگیاں کھپا دیتے تھے۔ آج اس کی کمی ہے، استقامت نہیں ہے ہمارے یہاں، برداشت نہیں۔ تو علماء کرام ایک تو مضبوط بنے، مؤثر بنے، کوالٹی پیدا کریں، اپنے کام میں کوالٹی پیدا کریں۔ جب ان کا کام اچھا ہوگا تو دنیا تو ہمیشہ چمتکار کو نمسکار کرتی ہی ہے۔ کچھ نہ کچھ کمی ہم میں بھی آئی ہے، اس لیے علماء کرام اپنے فرض منصبی کو اچھی طرح ادا کرنے کی کوشش کریں اور سطحیت سے بچیں۔ خصوصاً جب دونوں تعلیم لے کر چلیں گے تو ظاہر ہے کہ جو بچے خالص حافظ عالم بھی کمزور بن رہے تھے اور خالص 10ویں تک پہنچانے والی تعلیم میں بھی کمزور تھے، 7ویں فیل 8ویں فیل، اب جو دونوں کو جوڑ کر جب محنت کی جائے گی تو لوڈ تو پڑے گا بچے پر، اور پھر کوالٹی بھی مار کھائے گی۔ تو یہاں ہمارا امتحان ہے کہ ہمارے یہ علماء کرام مدارس والے دونوں تعلیم دیں اور پھر حتی الامکان دونوں میں مضبوطی لانے کے لیے کوشش کریں، اور اس کے لیے پیسہ بھی خوب خرچ کریں، اچھے اساتذہ رکھیں، اور باقی جو مدارس سے نکلنے والے علماء حفاظ ائمہ ہیں وہ بھی اپنی زندگی کو ایک مثالی بنائیں تاکہ یہ رجحان بدل جائے۔ تو یہ چیلنجنگ اننگ ہے، چیلنجنگ اننگ۔ اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ تو یہ جو جبن ہے، بزدلی، اور عجز ہے، اور کسل ہے، سستی ہے، عاجز ہو جانا ہے، اور اسی طرح بزدل بن جانا ہے، اس چیز نے اصل میں ہمارے مدارس کو اور ہمارے دینی شعبوں کو متاثر کیا ہے۔ ہم جب مضبوطی کے ساتھ اٹھیں گے اور کام کریں گے تو انشاءاللہ لوگوں کا رجحان بدل جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کی سازش ہے، مدارس کو بے وزن بتلانا یہ شیطان کی سازش ہے۔ وہ یہ کام کرتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ باطل سہما ہوا ہے مدارس سے، تو وہ روپ بدل کے حملے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی جگہ مدارس مضبوط ہیں اور مؤثر ہیں الحمدللہ۔ آج کے مسلمانوں کا بچا ہوا اسلام ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ علماء نے محنت کی ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ اتنے کسانوں نے خودکشی کی چند سال پہلے اور ہر سال اتنے مرتے ہیں، لیکن کمال یہ کہ ان کسانوں میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ وہ دیندار آدمی نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ تبصرہ پیش کیا کہ کیوں نہیں کسی مسلمان کسان نے خودکشی کی۔ اس کو یہ معلوم ہے کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے، اور یہ معلوم کرانے والے کے بغیر معلوم ہو ہی نہیں سکتا، کسی نہ کسی عالم کے ذریعے اس تک یہ بات پہنچی۔
یہ اثر ہے ہمارے مدارس کا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ناقدین کی نادانی اور لا علمی ہے کہ مدارس غیر مؤثر ہو گئے۔ ناقدین کی لا علمی ہے اور ان کی نادانی ہے، وہ دین کو ترقی کی رکاوٹ سمجھتے ہیں، ان کی نادانی ہے یہ، حالانکہ دین ہی سے مسلمان کی ترقی ہے، مدارس ہی سے مسلمان کی ترقی ہے۔ تو رجحان، بلکہ اب تو الٹا ہے کہ مدارس کے بارے میں صحیح محنت ہو رہی ہے تو رجحان بدل رہا ہے۔ کوکن میں مفتی رفیق صاحب کا مدرسہ، رجحان بدل رہا ہے۔ ہمارے یہاں ہمارا مدرسہ، رجحان بدل رہا ہے، داخلوں کی لائنیں لگی ہوئی ہے، امت کی پیاس بجھ رہی ہے کہ ایک چھت کے نیچے دین دنیا دونوں مل رہا ہے۔ جب دونوں ملے گا اور رزلٹ بھی آئے گا، کوالٹی اچھی ہوگی تو رجحان بدلے گا۔ لہٰذا یہ الحمدللہ کہ بعض جگہ تنقیدیں ہیں تو بہت سی جگہ پر تعریفیں بھی ہیں۔ یہ بات غلط ہے کہ مدارس غیر مؤثر ہے، اپنی جگہ الحمدللہ بڑے مؤثر ہیں۔